ایشیا ٹائمز کی اس خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اشرف علی بستوی۔ اس وقت میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ شاہنواز بدر قاسمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس وقت بہار میں بہت ہی سرگرم نوجوان ہیں جو وہاں کی سیاست، سماجیات اور تمام حلقوں میں بہت ہی زیادہ سرگرم ہیں اور وہاں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہر تبدیلی پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے درمیان ایک طرح سے ایک پیغام لے کر کے نکلتے ہیں۔ اس وقت بہار کے مسلم نوجوان کیا سوچتے ہیں، سیاسی معاملات میں ان کے کیا شعور ہیں، کہاں تک بیدار ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اپنے کیریئر کو لے کر کے، اپنے مستقبل کو لے کر کے، خاص طور سے ہندوستان میں اپنے مستقبل کو لے کر کے ان کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت بہار کے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، خاص طور سے وہاں کی، اور اگر پورے بہار کی میں بات کروں، مسلمان نوجوانوں کے درمیان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایشیا ٹائمز کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ حضرات کی جو صحافت ہے بہت پازیٹیو اور مثبت طریقے سے آپ لوگ ہماری قوم کو جگانے اور بیدار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہار کے مسلمان یا نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش ہو، بہار ہو، دہلی ہو، یہ تمام جتنی بھی خاص طور سے اتر پردیش اور بہار، یہ کہیں نہ کہیں دو ایسی ریاستیں ہیں جس کے اثرات بہت زیادہ ہے پورے ملک میں ہیں۔ بحیثیت ایک ہندوستانی نوجوان، ایک مسلم نوجوان کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاص طور سے کورونا کا جب سے یہ جو لہر آیا، بہت ساری بڑی تعداد میں بے روزگاری ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کے چہروں پہ جو ہے اس وقت ہم مایوسی دیکھ رہے ہیں۔ اور عام نوجوان نہیں ہے، وہ بہت خاص نوجوان ہیں۔ ایسے وہ نوجوان ہیں بڑی تعداد میں جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بے روزگار ہوں گے۔ ایک نوجوانوں کا نمائندہ ہونے کے ناطے مسلم لیڈرشپ سے، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، کیا ایکسپیکٹیشنس آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، بحیثیت نوجوان کے کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ بھئی ہم زندہ آئیڈیل لوگوں کو تلاش کریں، لیکن قیادت میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی آ گئی ہے جو آئیڈیل بننے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ خود بھی جگاڑ سے آئے ہیں، تو جگاڑ سے آنے والوں کو ہم آئیڈیل نہیں مان سکتے ہیں۔ اس لیے کہیں نہ کہیں نوجوانوں میں جو ان کے تعلق سے جو بدظنی ہے یا جو ان کے تعلق سے جو رائے ہے، وہ مثبت رائے نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ اور لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی اپنی سوچ اور فکر کی وجہ سے، لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ نوجوانوں کو آنے والے دنوں میں وہی قیادت کریں گے، وہی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ابھی اگر میں آپ سے بات کروں کہ اس وقت مسلمانوں کا جو 20 سال کا نوجوان یا 25 سال کا نوجوان، اس میں سیاسی شعور کس لیول پر ہے، اس کی سماجی رسپانسبلٹیز اس کے اندر کتنا آئی ہے، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا پایا آپ نے ابھی تک؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑی جو کنفیوژن ہے وہ لفظ قیادت کو لے کر کے ہے کہ لفظ قیادت کا مطلب آج تک مجھے نہیں سمجھ آیا۔ میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ ایک مذہبی قیادت الگ چیز ہے، سیاسی قیادت الگ چیز ہے، اور سماجی قیادت الگ چیز ہے۔ اس میں بھی ہے کہ بھئی ملکی قیادت، ریاستی قیادت اور علاقائی قیادت۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم خلط ملط کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات اور نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ آج تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے۔ اگر میں آپ سے پوچھ دوں کہ اس وقت ہندوستان کے 5 قائدین کا نام بتائیں تو آپ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگیں گے۔ تو میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ بھئی یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ جو مذہبی قائدین ہیں ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، جو سیاسی قائدین ہیں ان کو اپنے حصے، جو لوگ جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ تکلیف کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا کام سیاست کرنا ہے، سماجی طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ اگر مذہب میں گھستے ہیں اور مذہبی مسائل میں الجھاتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے الگ الگ افراد پیدا کیے ہیں۔ ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اور خاص طور سے آزادی کے بعد ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے کہ جو NRC کی تحریک کی شروعات ہوئی آپ کے اسی شاہین باغ کے علاقے سے، اور وہ دھیرے دھیرے پھیلتا پورے ملک میں وہ تحریک سب سے مضبوط تحریک بن کر کے آئے۔ اس میں کسی بھی مذہبی یا سیاسی مسلم لیڈرشپ کا کوئی رول نہیں رہا، اور اس کا اتنا بڑا فائدہ، مثبت فائدہ ہمارے سامنے آیا کہ آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں جہاں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ہیں، تو آپ ہر علاقے میں آپ کو علاقائی سطح کے ایسی لیڈرشپ نوجوانوں کی مل جائے گی۔ ہماری لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی نکال دے۔ میں چیلنج تو نہیں کر رہا ہوں، ان کو ڈرا نہیں رہا ہوں،
لیکن البتہ اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ اب ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر ریاست میں ایسی لیڈرشپ تیار ہو گئی ہے جو عوامی لیڈرشپ کی اہلیت رکھتی ہے، اور اس میں چاہے مدارس کے ہو، چاہے یونیورسٹی کے ہو، وہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن البتہ ایک سیکنڈ لائن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہیں نہ کہیں تیار ہو چکی ہے اور اپنے طور پر وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ سیکنڈ لائن کی جو بات آپ کر رہے ہیں صحیح کہا آپ نے کہ اس وقت اس تحریک نے ہندوستان بھر میں الگ الگ جگہوں پر جہاں جہاں یہ تحریک کھڑی ہوئی اور وہاں لوکل لوگوں نے اس چیز کو سنبھالا اور وہاں ڈیولپ ہوا ہے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں سیکنڈ لائن کی تو ایک سوال بار بار آتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی سیکنڈ لائن بنانے کے لیے یہ تو اچانک ہوا، اپنے طور پر ہوا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو آگے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے، من جانب اللہ من جانب اللہ ہوا ہے۔ بڑھانے کا عمل ہمارے یہاں نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، احتساب کرنے کی ضرورت ہے اس کی۔ بالکل احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ نے جو بات کہی کہ بڑھانے کا مزاج نہیں ہے، میں آپ کے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا حالیہ کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، اور انہوں نے تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کلکتہ کے اجلاس میں بوڑھی قیادت کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا، شاید یاد ہو، اخبار مشرق میں وہ خبر بھی چھپی تھی۔ تو اس کے بعد میں خود بھی مولانا سے براہ راست روبرو کئی مرتبہ، اور تحریروں کے اعتبار سے میں ہمیشہ ان سے جو درخواست کیا کہ آپ بوڑھی قیادت کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن نئی قیادت کو، یوتھ کو آگے نہیں لاتے ہیں۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے کئی، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، امارت شریعہ ہو، یا کئی جگہوں میں انہوں نے نوجوانوں کو آگے لانے کا کام کیا، اور اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں جہاں قائدین کی کچھ چیزوں پہ اگر ہم ان کی غلطی کو محسوس کرتے ہیں تو اس سے زیادہ مجھ جیسے نوجوان کی غلطی ہے۔ ایسے حالات میں آپ کیسے معتبر بنے، کیونکہ آپ جب انسان کو کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو صرف اور صرف تنقید کرنے کا مزاج بنا لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ کو تنقید اور تبصرے سے باہر آ کر کے اپنی معتبریت کو ثابت کرنا، آج بھی قوم، آج بھی آپ کے قائدین آپ کو قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کے اندر بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو بھی تو ثابت کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیادت اسی کے حصے میں آتی ہے جو خیر کی طرف جن کا ذہن مائل ہو۔ شر پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں، نہ قوم کے لیے، نہ سماج کے لیے، بلکہ اس کے گھر میں بھی ان کی بات کو نہیں مانی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ماضی میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی، ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تو آئندہ آنے والی نسل ہم لوگ کے بارے میں کیا لکھیں گے، کیا بتائیں گے؟ یہ بڑی مایوسی کی بات ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، جب اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو آپ کی قوم، آپ کی فیملی، غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس غربت سے اگر کوئی نہیں نکلنا چاہتا ہے تو یہ عیب کی بات ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں ایسے لوگوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس شہر میں ہیں، علاقائی قیادت کو مضبوط کیجئے۔ علاقائی قیادت کے بغیر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے علاقائی جو مسائل ہے اس کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کے جو مسائل اور مشکلات ہے، چاہے پرشاسنک طور پہ ہو، دینی اعتبار سے ہو، عصری اعتبار، دنیوی ہر اعتبار سے، اگر ان مسائل سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں تو علاقائی قیادت کو مضبوط کرنا، اور جس طریقے سے ہم بڑوں پہ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کے علاقے میں جو اچھے لوگ ہیں ان پہ اعتماد کیجئے اور ان کو مضبوط کیجئے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ تحریک، اس تحریک کو ہم مضبوطی کے ساتھ ہر علاقے میں اپنا لیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا نسخہ ہے، مایوسی سے نکل سکتے ہیں اور حالات میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ بہت اہم بات کہی انہوں نے کہ جب بہار کے کسی ضلع میں اور اتر پردیش کے ضلع بستی میں یا سنت کبیر نگر میں، سدھارتھ نگر میں کہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہاں پر ایک خلا پایا جاتا ہے کہ صاحب کسے فون کیا جائے، تو دلی، لکھنؤ فون کرنے کے بجائے اگر وہ اپنے ضلع پر کوئی موجود ہے، اس کے آس پاس کوئی محلے میں کوئی رہتا ہے، اس کو وہ کال کرے اور وہاں وہ موجود ہو، اور وہ لوگ وہاں پر اگر ایکٹیو رول ادا کریں گے تبھی وہ مسائل حل ہو پائیں گے۔ اور اس طرح سے ہم جو بار بار دوش دیتے ہیں، جو قیادتوں کو دوش دیتے ہیں، تو ہمیں لوکل قیادت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر پیمانے پر جو مسائل ہیں وہیں پر حل ہو جائیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم جو آپ نے مشورہ دیا کہ جو لوگ جہاں ہیں وہیں اپنے نیتا بنائیں، اپنے لیڈرشپ تلاش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔